بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگرت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر، اور دیکھیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور دوبارہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے زیادہ جاننے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن میں آپ سے سچ بولوں گا اور حقائق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو شروع میں ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جو G62 جنازگاہ کے قریب کی۔ یہ CDA کی زمین ہے جس پر تعمیرات ہو رہی ہیں، اور کئی دنوں سے ہمارا نمائندہ ساجد جتوئی جا کر اس کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ انہیں نہیں معلوم یہ میڈیا سے ہے، کسی اخبار سے ہے، لیکن قبضہ گروپ CDA کی مدد سے، یعنی دیکھیے ایک امارات کا انسپکٹر ہوتا ہے، علاقے کا انسپکٹر ہوتا ہے، وہ میرے خیال ہے مدتوں سے اپنے گھر سویا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ یہاں تعمیرات ہو رہی ہیں۔ یہ کروڑوں اربوں کی زمینیں ہیں، لیکن CDA کا قبضہ مافیا۔ میں نے ابھی انسپکٹر کا نام لیا، اس کا کوئی سپروائزر ہوگا، سپروائزر کا کوئی اور سینئر ہوگا، اور کرتے کرتے ڈائریکٹر ہوگا، DG ہوگا، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، اور وہ میرے بارے میں تصور کر رہے ہوں گے کہ اس کے دماغ میں خلل ہے، خرابی ہے، کیونکہ G62 کی بات کر رہا ہوں، اس لیے ایک اور بات پوچھتا ہوں CDA کے ذمہ داروں سے کہ جمعہ بازار یا اتوار بازار جو بالکل لال مسجد کے ساتھ ہے، اپارہ میں، میلوڈی میں، وہ ہفتے میں ایک دن لگتا تھا۔ اب ان بازاروں کا جو انچارج ہے یا بازار کا انچارج ہے، اس کے دل میں یہ آئی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو راضی کر لے اور اپنی مرضی سے کئی کروڑ روپیہ کما لے کہ وہ بے نام لوگوں کو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، الاٹ کر دے بازار کی دکانیں۔ لہذا اس نے ایک ایکسرسائز شروع کیا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو CDA والے مجھے بلا لینا، انہیں دکھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے بازار تو ہوتا ہے جمعہ کو یا اتوار کو، لیکن کمیونٹی سینٹر سے لے کر لال مسجد تک، اب سڑک پر، میں پھر بازار سے کہہ رہا ہوں، سڑک پر جو لوگوں کے گزرنے کے لیے، گاڑیوں کے لیے ہے، ہر روز بازار لگتا ہے۔ ظاہر ہے CDA کے لوگوں کو آمدنی ہو رہی ہے، اس سے رشوت وصول پا رہے، لہذا اس بازار کو جو روز لگتا ہے یا آہستہ آہستہ جائز قرار دے۔ میرا سوال ہے کس طرح یہ جائز ہو جائے؟ چلو اس کو میں چھوڑتا ہوں، میں دوبارہ انشاءاللہ جس وقت چاہوں گا میں اسے بول لوں گا، دکھا دوں گا آپ کو۔ یہ دیکھیں بازار لگا ہوا ہے جمعہ اور اتوار کے علاوہ بھی، اور یہ لوٹ مار دیکھیں جاری ہے۔ اب ذرا اس سے باہر نکلا، ہم نے ایک خبر شائع
وہ خبر آپ دیکھیں گے ڈسپلے پہ، اس میں کچھ ٹھیکوں کا ٹینڈر تھا. یہ بڑی دردناک اور خوفناک کہانی ہے، اور اربوں روپیہ اسی میں چلا گیا. اس طرح گیا ہے کہ اب جون آ گیا اور مختلف ٹھیکے جو سرے سے ہوئے ہی نہیں تھے، 5-5 لاکھ کی سینکشن کی پاورز رکھنے والوں نے 10-10 کروڑ کے ٹھیکے. آپ 5 لاکھ کا ٹھیکہ لے لیں، کر دیں، کچھ ہمیں دے دیں، کچھ ادھر کچھ کر دیں. اچھا جس نے آفر کی وہ ٹھیک ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ روزنامہ صحافت کا بچھایا ہوا جا رہا ہے. میں وہ جگہ بھی دکھا دوں گا جہاں انہوں نے پچنگ کے لیے ہمیں کام کہا کہ 5-5 لاکھ کا کام لے لیں. کتنے کا؟ 10 کروڑ کا ٹھیکہ. کچھ ہمیں دیں، کچھ ادھر کرے، کچھ تھوڑا دکھا دیں. اچھا یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، سال ہر سال سے ہو رہا تھا. کئی کئی ارب روپیہ اسی طرح غارت ہو جاتا تھا اور چل رہا تھا. بات اصل پھر واپس آتا. یہ جو اس خبر میں آپ ٹینڈرز دیکھ رہے ہیں، یہ چھپے تو ہم نے یہ خبر چھاپی. سچی بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، چیئرمین سی ڈی او کو اللہ کریم جو ہے مزید مرتبے اور مقام عطا کرے. انہوں نے ہماری خبر کا نوٹس لیا. اور میرا خیر کل یہ سارے ٹینڈر منسوخ ہو. کچھ لوگوں نے ایڈوانس ایئر کنڈیشنر لے لیے تھے رشوت کے طور پر، کچھ نے بڑی چھوٹی رشوتیں وصول کر لی. اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے، اس میں کئی 100 کمپنیاں تھیں جنہوں نے اس کے ٹینڈر کی فائلیں لینی شروع کی. اس میں بھی ایک گھپلہ ہوتا ہے. گھپلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کاغذوں میں کوئی 15-20 دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے ٹینڈر لیا تھا، فیس دی ہے 300-400 کروڑ. مجھے نہیں پتا کتنی جمع ہوئی ہیں. یہ بھی تحقیق طلب معاملہ ہے. لاکھوں، بہت سارے لاکھ وہ پیسہ بنا ہوگا، لیکن اس کو پنجابی میں کہتے ہیں گھرل مل ہو گیا ہے. کون کسی کی مانتا ہے؟ دیا ہوا پیسہ، دی ہوئی رشوت، دی ہوئی. میں رشوت نہیں کہتا، اسے تحفہ کہتا ہوں. جس کو ٹوکا ملتا ہے ذرا بہت وہ لے لیتا ہے. ایک آدمی ہے جو میرا جاننے والا ہے، اصل میں اس کا باپ میرا جاننے والا، اس کا خود پلازا سی ڈی اے کا ملازم ہے. خود اس کے نام کا پلازا کسی کے نام پر رکھا ہوگا. وہ جو کل میں نے کہا تھا کہ سسرالیوں کے نام، رشتہ داروں کے نام. اس پہ بھی بتاؤں گا، میں کروں گا بات آپ سے کہ کون ہے جس کی طرف نام لے لیں. یہ جو میں نے ٹینڈروں کے اشتہاروں پہ اعتراض کیا تھا، وہ ایک زمانے میں بڑے اعتراض کیتے تھے، کرتے تھے فلاں اتنے پرسنٹ. میرا ٹارگٹ جو شخص ہے وہ 60-40 پہ کام کرتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ 60% دے جائیں اور یہ چیک لے جائیں، 40% آپ کے.
یہ ایک بہت حساس جگہ بیٹھا ہے، اس کا اختیار بھی اس نے، اور یہ ایڈوانس رہتا ہے۔ اس کی نشانی بتا دو، یہ کاجو کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ کاجو کھاتا ہے۔ اور بس ابھی تو اتنا ہی ہے نا، میں نے کوئی روز ہی بات کر رہی ہوں۔ یہ کاجو کھاتا ہے اور 60% پہ کام کرتا ہے۔ اور وہ جو پھر یہ ایک اور طرف چلتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جن جن کے خلاف انکوائریز ہیں سی ڈی اے میں اور ایم سی اے، اور انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں، اب انہیں یعنی اگر سال پہلے مکمل ہوئی ہے تو انہیں گھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نوکریوں پر ہیں اور ان کی انکوائری فائنل ہونے کی بات ہی نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا میں نے کل ایک فائل کی کہانی سنائی تھی۔ وہ فائل میرے مخبر کی اطلاع کے مطابق سی ڈی اے میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا تھا وہ لا ڈپارٹمنٹ سے ایک انگریزی اخبار نے، پاکستان کے بہت ہی معروف اخبار نے، اسے کسی اور شعبے سے فائل کے چوری ہونے کی بات کی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ لا ڈپارٹمنٹ سے چوری ہوئی اور لینڈ والوں نے ویٹ کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ یہ جیلی فائل کیا ہے؟ دیکھیے، ملکیت زمین پر 4 کنال کے بدلے سی ڈی اے سے 1 کنال لینا آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو فائل تھی اس میں 4 کنال بے شاملات تھے۔ اچھے، شاملات بھی 3 قسم کی ہوتی ہیں، میں زمیندار ہوں، میں جانتا ہوں، قبضہ، ہوائی، فلانی۔ وہ فائل جو ہے وہ کہیں کسی جگہ پوائنٹ آؤٹ ہوگی اور اس میں کچھ لوگوں نے معطل ہو جانا تھا یا نوکری سے نکل جانا تھا، لہذا وہ فائل ہی غائب ہوگی، لاس۔ اب وہ فائل میرا مخبر کہتا ہے کہ وہ فائل واپس آ گئی ہے، سی ڈی اے میں آ گئی، یہ میں نہیں کہتا کون سی جگہ آ گئی۔ اب جہاں سے وہ گئی تھی، لوگ یعنی ذمہ دار لوگ یا اس کے جس نے فائل چرائی تھی اس کے مخالف لوگ یہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کب فائل واپس رکھتا ہے اور کون رکھتا ہے۔ وہ جو کون رکھتا ہے والی بات وہ اسے بھی معلوم ہے، جو فائل واپس لایا، چوری شدہ فائل واپس۔ اور عدنان صاحب اس کیس کی انکوائری کر رہے ہیں، لہذا اسی طرح کی کہانیاں، مطلب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے، اس میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ کرپٹ ہے، اس کو جانا، کیوں نہیں ہے اس کی انکوائری جو ہے؟ ہیومن ریسورس والے شبیر صاحب کہتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے، لیکن وہ یہ ایکشن کیوں نہیں لیتا اور انہیں نوکری سے فارغ کیوں نہیں کرتا جن کی انکوائریاں مکمل ہو؟ سی ڈی اے کا ایک شعبہ ایسا ہے جسے سی ڈی اے کا ناجائز بچہ کہتے ہیں، اندر جو ان کے لوگ ہیں۔ میں ایک اور بات اٹھا رہا ہوں اور وہ یہ کہ مثلا میں مین مری روڈ پر رہتا ہوں،
مین مری روڈ پر راول ڈیم چوک جہاں جو اب بن رہا ہے، راول ڈیم چوک سے فیض آباد چوک تک صفائی والے کتنے ہیں اور ماحولیات کے کتنے لوگ ہیں، اور وہ کہاں ہوتے ہیں؟ میں صبح شام دوپہر رات ہر وقت نکلتا ہوں، معلوم۔ میں جب بہت پریشرائز کرتا ہوں تو بھیج دیتے ہیں، وہ آتے ہیں 2 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ مجھے کوئی سی ڈی اے ماحولیات کا بندہ یہ ثابت کر دے کہ وہ پورے ڈیوٹی آرز کسی بھی اسلام آباد کے حصے میں پورے کرتے ہیں، سب سوارتی ہے، لاکٹ ہے، مافیا ہے، بندے لگوائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ویسے تو کہتے ہیں مسٹ رول، یعنی جو مسٹ رول پر ہے، ڈیلی ویجر ہے، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں 10 فٹ گھاس اور بھنگ ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ تنخواہوں میں غلط جا رہا ہے۔ میرے قریب سے ہمارے فارم ہاؤس کے درمیان مین مری روڈ سے کہ راستہ جاتا ہے مارگلا ٹاؤن کی طرف، اس سڑک پر شریف فیملی کا ایک فارم ہاؤس، اس کے ڈر کی وجہ سے ہر وقت ایک عورت ایک بندہ ہر وقت غلط حالت، صبح کے 2-4 گھنٹے بیٹھے ہوئے سگریٹ پیتے نظر آتے۔ وہ کیا ہے یہ بھی اللہ جانے۔ مثلا مارگلا ٹاؤن کا ذکر ہے، مارگلا ٹاؤن میں جو ایسوسی ایشن ہے، سی ڈی اے مجھے یہ بتا دے کہ وہاں ہر گھر کے باہر ایک جمپ ہے اور ہر گھر میں اپنے سامنے 7-7 فٹ دونوں طرف سے قبضہ کر رکھا ہے یا باغیچہ بنا رکھا ہے، گاڑیوں کو گزرنے کی جگہ نہیں۔ میری قریب ترین مارکیٹ وہی بنتی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، خوف خدا ہی نہیں۔ کیا یہ حق ہے مارگلا ٹاؤن کے رہائشیوں کا وہ 7 فٹ ایک طرف سے اور 7 فٹ دوسری طرف سے قبضہ کر لیں؟ انہوں نے باغیچے بنا رکھے ہیں، اگر انلیگل ہے وہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی نے گھر اونچا بنایا ہے تو کیا سڑک کے اوپر سے سیدھی اس کے گھر جائے گا؟ وہ جو گاڑی چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے وہ کہاں سے نکل ہے؟ یہ تو میں آپ کو ویسی چیزیں بتا رہا ہوں۔ مثلا ستار مارکیٹ کے قریب ایک جگہ ہے جسے گول مارکیٹ کہتے ہیں، لو جی میں لکھ کے تھک گیا، کیونکہ خود سیڈیے والے وہاں ناجائز کام کیے ہوئے ہیں، ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، ناجائز دکانیں کھلوائی ہیں، ناجائز تھڑے بنائے ہوئے ہیں، ناجائز فلیٹ۔ بھائی جو وہاں بن سکتا ہے، مثلا کالف میں ہوٹل ہے، آئیے مجھے دکھائیے کہاں ہے ہوٹل، رہائش کے لیے ہوٹل ہے، وہاں تو کچھ اور ہے۔ لہذا ایک بات میں اور کرنا چاہتا تھا، اگر کر سکا تو وہ اس میں شامل کر دوں گا۔ جدھر دیکھو اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، آپ سی ڈی اے جائیے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے۔ ہر بندے کے جواز صاحب عدالت گئے ہیں، اور بھائی عدالت اس لیے گئے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں، آپ کا جو قانون ہے آپ اس کے مطابق کریں۔ ہر بندے کو سمجھاتے ہیں یار عدالت چلے یا چھوٹے موٹا کوئی لے آؤ اسٹے اور گزارا کر لو،
اور جب انتظامیہ پوچھتے تھے کیا سی ڈی اے کے شعبہ قانون کے ڈی جی یا ڈائریکٹر یا اس سے نیچے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کی پوری پوری زندگیاں کیا یہ نہیں چاہیے کہ وہ جا کر عدالتوں میں بتائے کہ سر ہم نے تو مصیبت پڑی ہوئی، ہم تو ان اسٹیج کی وجہ سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجھے یقین ہے عدالتیں ان کی بات ہے، لیکن یہ کیوں سنیں؟ مثلا یہ جو ٹینڈر منسوخ ہوئے ہیں، کہانی ہے کل بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، آج بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اب ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے وہ ٹینڈر جون کے تو چند دن باقی رہ گئے تھے، پھر ٹینڈر کیوں دیے؟ اس لیے دیے وہ پیسہ انہوں نے کھانا تھا، روزنامہ صحافت نے اس کو جب اجاگر کیا اور چیئرمین نے ایکشن لیا تو ان کا بنا بنایا کروڑا کا کام بگڑ گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں سی ڈی اے کے کسی بھی بندے کو جو متعلقہ ہے، یہ نہیں غیر متعلقہ، یہ اجازت دیتا ہوں آ کے وہ بولے جو اس کا موقف ہوگا، دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ ہماری دشمنی نہیں ہے کسی سے، نہ کوئی ہمیں ناپسند ہے، ہماری تو سب ناپسند۔ میری یہ باتیں میں چودھری یاسین کو تو ضرور بھیجتا ہوں جو سی ڈی اے یونین کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور میرے کو آج سے دوست نہیں ہے، بہت عرصے سے دوست، ان کی تو شاید مجبوری ہوتی ہوگی کہ ہر سی ڈی اے امپلائی کی سفارش کریں۔ ایک اخبار جو سی ڈی اے کے چھوٹے موٹے معاملوں کو دیکھتا ہے، اس نے مجھے شکایت کی کہ سر فلاں بندے نے شراب پی کے مجھے گالیاں بھی دی۔ آپ نے گالیاں کیوں کہیں؟ میں نے کہا سر شراب پی تھی اور اس کا تعلق بھی فلاں سے ہے، میری تو اہمیت نہیں میں اس پہ بات کروں۔ تو معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے، کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور ملاقات ہوگی۔ اور دوسرا یہ جو میں نے کہا کہ ہم تو یک طرفہ کوئی بات نہیں کر رہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ وضاحت کریں، بات کریں، ہماری آپ میں سے کسی کے ساتھ شاید جاتے ہی نہ دوستی ہے، اور میڈیا کے لوگ ہیں، اخبار میں سے ہم کیوں بے بنیاد چیز کریں، اور اگر جانے انجانے میں ہوگی وضاحت کر دیجیے، شک شبہ نہیں ہے، نہ ہماری ریزرویشن ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو واٹس ایپ نمبر استعمال کرتا ہوں وہ ہے 0307500879۔ روکتا ہوں کسی کو بات کرنے سے، ہر وقت رات دن رات کے کسی پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ آج اتنا میرے پاس ایک لیٹر ہے جس میں خود سی ڈی اے نے پلاٹ کینسل کر دیے، لیکن جنہوں نے جو پنجابی میں ان کو تھامو کہتے ہیں، جو پیسے پکڑ دیتے ہیں، لیکن جو تھامو تھے انہوں نے وہ کاغذوں میں سی ڈی اے کے لکھے جانے کے باوجود، متعلقہ افسروں کے لکھے جانے کے باوجود کینسل نہیں کیے۔ اب اس پہ نیب نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہ جو کل میں پروگرام کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ پلاٹ کون کون سے، کس نے دستخط
کیے، کس نے حکم دیا کینسل کرنے کا، اور کس نے برقرار کیا، اور اب نیب انہیں شاید گرفتار کرنے والا، لیکن وہ نیب کا کام ہے، میرا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کر دینا۔ کل آپ کو پلاٹوں کی کہانی بہت